نبی کے صحابی پہ قربان جاؤں، اس نے کہا ایک جان کیا حضور کے نام پہ لاکھوں ڈال دوں گا، محمد کریم کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ اور سزائیں دی، آخر کار تھک ہار کر ایک سزا اس کے چیلو چمچو نے کہا کہ اس طرح کرو، اس کا امتحان لو حسن کے ذریعے سے۔ حسن ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو مات دے دیتی ہے، اس کو جیل میں ڈالو اور جیل میں خوبصورت لڑکی بھیج دو اور وہ اس کا ایمان خود ہی لے لے گی۔ جب جیل میں ڈالا، قید میں ڈالا، تو پھر کیا ہوا؟ خوبصورت لڑکی آ گئی۔ اب وہ اتنی حسین جمیل تھی کہ عام انسان تو کبھی برداشت کر سکتا ہی نہیں ہے، لیکن جب عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ لڑکی گئی، جیل میں ہے، قید میں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لڑکی بالکل 100% اس کام کے لیے تیار ہے، لیکن عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ کی حالت یہ ہے، روایت میں آتا ہے جب اس لڑکی نے بار بار کہا کہ میری طرف دیکھ تو لو، چلو کچھ نہ کرو، ایک دفعہ دیکھ تو لو، ایک نظر آنکھ اٹھا کے دیکھ تو لو، اس کا حسن ایسا تھا اگر دیکھ لیتا کوئی تو وہ بچ نہیں سکتا تھا، تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ایک دفعہ دیکھ تو لو۔ روایت میں آتا ہے ذکر اللہ، تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی نے وہاں اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ اللہ کا جب ذکر کیا تو اس کے بعد اس خاتون نے، جس کیسر نے بادشاہ نے اس کو بھیجا، اس کو گالیاں دینا شروع کر دی، کہا کس مجنون کے پاس بھیج دیا ہے، اس کو تو ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ میں مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، میں مرد ہوں یا عورت ہوں، میں انسان ہوں یا جن ہوں، اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلا۔ وہ گالیاں دیتی دیتی جیل سے باہر نکل گئی، اس نے کہا میں اس سے کیا لوں گی، یہ مجھے کیا دے گا، یہ تو اس جہان کا انسان لگتا نہیں، یہ کسی اور مخلوق سے ہے۔ تو انہوں نے اس وقت کون سا ہتھیار استعمال کیا بھائی؟ کون سا اسلحہ اٹھایا تھا جیل میں؟ اللہ کا ذکر۔ جب کبھی گناہ قریب آنے لگے تذکروا، فوراً اللہ کا ذکر کرو، اللہ گناہ سے فوراً تمہیں بچا لے گا۔ تو شیطان کا ایک بیٹا ہے، اس کا یہی کام ہے۔ کیا نام بتایا اس کا میں نے؟ ہمیں شیطان کے بچوں کا نام رکھنے کی، یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں نا، آور نام ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ ایک بیٹا ہے، اس کا نام ہے داسم۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ جب آدمی گھر جا رہا ہوتا ہے نا، گھر، اپنے گھر، کسی اور کے نہیں، اپنے گھر جب داخل ہوتا ہے میاں اپنے گھر میں اہل و عیال کے پاس، بیوی کے پاس جاتا ہے تو یہ فوراً بیوی کے خلاف وسوسہ ڈال دیتا ہے، بد ظن کر دیتا ہے، بیوی تیری یہ کر رہی تھی، یوں کر رہی تھی، یہ دیکھ یہ کر رہی ہے، یہ وہ، ایسے وصفے ڈال کے بد ظن کر دیتا ہے، یہاں تک کہ میاں بیوی لڑ پڑتے ہیں یا طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ اس کا کام ہے بیوی سے بد ظن کرنا۔ تو بیوی سے بد ظن کرنا یہ بھی شیطان کے ہاں بہت اہم کام ہے۔ اس کے لیے شیطان نے خصوصی طور پر اپنا بیٹا اس محکمے میں وزیر مقرر کیا ہوا ہے، اور ایک بیٹا اس کا نام ہے زنبور۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے وہ بازار میں رہتا ہے، بازار میں۔ اب بازار میں کیا کرتا ہے؟ عورتوں کو ننگا کراتا ہے؟ نہیں، دکاندار بیٹھے ہو سن لو، وہ بازار میں یہ کام کرتا ہے کہ تم نے چیزیں مہنگی کر کے دینی ہے اور لوگوں کو لوٹنا ہے، ظلم کرنا ہے، جتنا ہو سکے لوگوں کو تم ان کا خون نچوڑ لو، اس کا یہی کام ہے۔ وہ بازاروں میں نرخ زیادہ کرواتا ہے، ریٹ زیادہ کرواتا ہے، مہنگائی بڑھاتا ہے۔ آج کل تو ایک دکاندار مہنگائی نہیں کر سکتا نا، اب چونکہ اس محکمے میں شیطان کا اپنا بیٹا ہے تو اس نے بھی اس محکمے پہ حملہ کیا ہوا ہے، ڈائریکٹ اوپر، جو یہ خود جیسے وزیر ہے نا، تو اس نے بھی پھر وزیروں پہ ہی حملہ کیا ہے کہ اوپر سے ہی مہنگائی ہو، اوپر سے ہی جنا ظلم کی داستانیں شروع ہو۔ تو یہ شیطان کا بیٹا یہ سارے کام کرا رہا ہے۔ اور شیطان کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام تو خود حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا نام بتایا، فرمایا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میری نماز میں شیطان حائل ہو جاتا ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شیطان یقال له خنزب، خنزب یا خنزب، کیا نام بتا؟
خنزب یا خنزب یہ شیطان کا بیٹا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ یہ نماز میں خلل ڈالتا ہے. بس آپ کو نماز سے دیر کروائے گا. آپ نماز اگر جلدی بھی پڑھنے آ جائیں گے تو نماز کے اندر آپ کو خیال ڈالے گا, وسوسے ڈالے گا, آپ کی دکان کا حساب کرائے گا, کاروبار کرائے گا, ادھر ادھر آپ کو گھماتا پھرے گا. امام صاحب رکعت بھول گئے, 100 آدمی بیٹھے, 500 آدمی بیٹھے, 1000 بندہ بیٹھا, کسی ایک کو بھی پتہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب بھول گئے اور لقمہ بھی دینا ہے. نماز ختم ہوئی, مولوی صاحب ایک ہی کر چھوڑے تو سے نماز بھول گئے. مولوی صاحب کہا میں نے غلطی کی پتہ نہیں کیا تسی کتے گئے ہوتے کہ اسی جتھا جانا یہ سے ہوتا ہی بندے آتے ہیں. ہاں تو یہ شیطان کا بیٹا خنزب, یہ خنزیر, خنزب خنزیر جو ہے یہ نماز خراب کراتا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ نمازی کی نماز خراب کرا. چنگا بھلا ایک لڑکا نوجوان نماز شروع کرتا ہے, 2 دن بعد, 10 دن بعد, مہینے بعد پھر اس کو بھگا کے لے جاتا ہے. پھر وہ نماز کے قریب ہی نہیں آتا, نماز کے قریب ہی نہیں پھٹکتا. کیوں؟ یہ بیٹا اس کا اپنی ڈیوٹی پوری دے رہا ہے, لیکن یہ انسان جو ہے یہ اس کو سمجھتا ہی نہیں, ابھی تک اس کو سمجھ ہی نہیں ہے اس کی. ایک اور شیطان ہے, اس کے بارے میں بھی یہ جو ابھی خنزب کا تھا یہ مسلم کے اندر روایت ہے, صحیح مسلم کے اندر روایت ہے. اور ایک اور شیطان ہے, یہ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے. فرمایا ان للوضوء شیطانا, ان للوضوء شیطانا یقال له ولہان, اس کا نام ہے ولہان. ایک شیطان ہے, وہ وضو کا شیطان ہے, وہ وضو خراب کرائے گا. کبھی آدھا بازو خشک چھڑوا دے گا, کبھی یہ جو چہرہ دھوتے ہو نا بھائیو, دیکھو یہ چہرہ دھونا جو ہے نا, یہ جو پیشانی کے بال ہیں یہاں سے لے کر یہ کان جہاں شروع ہو رہے ہیں, کان کی لو, یہ جگہ یہ نظر آ رہی ہے, یہ جگہ, یہ جگہ, اور یہ ٹھوڑی, یہ نیچے یہاں تک. اکثر لوگ وہی نمازیوں سنو, یہ پانی جو اس طرح ڈالتے ہیں نا, پہلی بات ہے یہ پانی زور سے نہیں مارنا چاہیے, تھپک کر کے مارتے ہیں, یہ بھی مکروہ ہے. پانی یوں لو اور یوں اوپر سے یوں ڈالو اور پورے چہرے کے اوپر آپ کا وہ پانی بہنا لگ جائے. جن کی داڑھیاں ہیں وہ خلال کے ارادے سے, ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے ہم تو خلال کر لیں گے, تو خلال سنت ہے جڑوں تک پانی پہنچانے چاہیے. اور یہ جو چھوٹی سی جگہ نا سفید نظر آ رہی ہے, کان اور داڑھی کے درمیان, یہاں بال نہیں ہوتے, اس کو بھول جاتے ہیں وضو کے دوران. بڑے بڑے پڑھے لکھے نمازی, پرانے 50 سال کے پرانے نمازی بھی یہ جگہ بھول جاتے ہیں, اس کو پانی نہیں لگاتے. ادھر توجہ ہوتی ہے, اس طرف توجہ نہیں ہوتی. یاد رکھنا یہ بھی چیز کان کی لو تک, چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ تو سکھا دیا جاتا ہے, پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی تک, ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. وہ بچپن میں تو چل جاتا ہے کیونکہ سارا صاف, ہاں جی, سکرین بالکل صاف ہوتی ہے. جب داڑھی مونچھ آ جاتی ہے تو پھر تھوڑا سا معاملہ چینج ہو جاتا ہے. اب بڑے بڑے نمازی یہاں غلطی کھا جاتے ہیں. اور وہ جو شیطان ہے نا, کیا نام بتایا اس کا؟ وضو والے شیطان کا نام کیا بتایا؟ ولہان. کیا نام ہے اس کا؟ ولہان. وہ یہ چیزیں بھلوا دیتے ہیں. خاص طور پہ وہ لوگ جو جماعت کھڑی ہوتے ہیں, رکعت کے حریص ہوتے ہیں, پیاسے ہوتے ہیں, بھاگم بھاگ رکعت لینا چاہتے ہیں, وہ تو بیچارے اس کو بھی بھول جاتے ہیں. اور یہ جو ٹھوڑی ہے, یہاں بھی بال نہیں ہوتے, یہاں بھی بال, خلال داڑھی کا ہے, ٹھوڑی کا خلال نہیں ہے, اس کو بھی بھول جاتے ہیں. سمجھ گئے ہو؟ اس کے اوپر بھی پانی بہا دیا کرو, خاص طور پر اس پہ. یہ جو جگہ ہے یہ اکثر بھول جاتے ہیں, اکثر لوگ بھول جاتے ہیں, اس میں خیال کیا کرو. تو یہ چیز خوش کرا دیتا ہے. اور یہ جو کونی ہے نا, کونی, یہ والی جگہ, اس کو بھی شیطان جو ہے بھلوا دیتا ہے. بڑے بڑے نمازی 50-60 کا وہ پانی یوں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد وہ یوں ہاتھ پھیر دیتے ہیں. آپ دیکھا کرو, تجربہ کرنا, یوں پانی ڈالتے ہیں اور پھر یوں ہاتھ پھیر دیتے. وہ ایڑی کیا نام اس کا, یہ کونی جو ہے یہ خشک رہ جاتی ہے, تھوڑی سی خشک رہے, زیادہ نہیں, تھوڑی سی خشک رہ جاتی ہے, کیونکہ شیطان نے تو وضو خراب کرانا ہے. زیادہ خشک رہے گی تو دیکھنے والے بھی بتا دیں گے, چاچا جی, بھائی جان, فلانا, وہ تیری کونی خشک رہے گی, اس کو دھو لے. لیکن وہ اتنی مقدار میں خشک چھوڑواتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا بتا بھی نہ سکے. جلد بازی میں وضو نہیں کرنا اور تسلی سے وضو کرنا ہے. جو مقدار دھونے, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ یہاں تک بازو دھوتے تھے. ادھر دیکھو مارکا, کہاں تک دھوتے تھے؟ دھونا یہاں کونی تک ہے, لیکن امیر حمزہ رضی اللہ عنہ یہاں تک دھوتے تھے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی کہ بازو جہاں تک دھوو گے وہاں تک جنت کے کنگن پہنائے جائیں گے, کنگن. تو وہ یہاں تک دھوتے تھے. وہ فرماتے تھے میرا سارا بازو جنت کے کنگن سے بھر جائے.
تو ہم جو ہے نا یہاں تک دھوتے ہیں، اور بھائی تھوڑا اوپر پانی ڈال دیا کرو تاکہ نیچے جو ضروری ہے، فرض ہے، وہ تو پورا ہو جائے۔ مسح میں غلطی کوئی نہیں ہوتی، اس میں تو ایک ہاتھ بھی لگ جائے مسح ہو جاتا ہے، لیکن جب پاؤں دھوتے ہیں تو پھر پاؤں کی ایڑی جو ہے پچھلی سائڈ والی، اس میں یا انگلیوں کے اندر، بعض لوگوں کی انگلیاں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ چپکی ہوئی ہوتی ہیں، بھائی انگلیوں کے اندر خلال کرو، سنت اس لیے رکھا ہے تاکہ خشک نہ رہ جائے، انگلیوں کا خلال کیا کرو، انگلیوں کا، پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال ہے، صرف داڑھی کا خلال نہیں ہے، پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال ہے، ہاتھ کی انگلیوں کا بھی خلال ہے، یہ دیکھ رہے ہو، یہ طریقہ ہے، اچھی طرح ہاتھ لگا لو، یہ تو ہاتھ دھوتے وقت جب ہاتھ دھوتے اسی ٹائم ہی اچھی طرح، یہ جگہ ایسی ہے کہ یہ خشک رہ جاتی ہے، جیسے غسل کے اندر، یہ کان کے اندر یہ جو سڑک ہے نا، دوسری روڈ جو ہے، آپ سر کے اوپر 100 مٹکا پانی کا بہا دو، ادھر پانی نہیں آئے گا، سارا جسم آپ کا گیلا ہو جائے گا، لیکن یہ کان کے اندر یہ سوراخ، گول سوراخ جو ہے، اس سے اوپر ایک اور یہ روڈ جا رہا ہے باہر نکلنے کا، یہ یوں کرو نا، یہ دیکھو، یہ جگہ نظر آ رہی ہے، یہ ایک تو یہ سوراخ ہے نا کان کا، یہ نہیں، اس کے اوپر یہ جگہ غسل میں خشک رہ جاتی ہے، اور جب غسل میں کوئی جسم کا حصہ خشک رہ جائے، آدمی پاک نہیں ہوتا، وضو میں اعضاء مفروضہ میں سے کوئی جگہ خشک رہ جائے تو پھر آدمی کا وضو نہیں ہوتا، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قیامت والے دن جب دیکھیں گے ایک نماز بھی نہیں ہوگی ہماری، خسرت دنیا والآخرہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا، آخرت میں بھی خسارہ اٹھایا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، یہ شیطان مقرر ہیں، آج آپ نے دوسرے شیطانوں کا نام بھی سن لیا، ان کی ڈیوٹیاں بھی آپ نے دیکھ لی ہیں، ہاں بھائی، اور علماء کی مجالس، اس سے بھی آپ نے دور رہنا ہے، خاص طور پہ مجلس ذکر میں کبھی بھی نہیں آنا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر مجلس ذکر میں آؤ گے تو دل زندہ ہو جائے گا، اللہ نے فرمایا ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو متقی ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب انہیں کوئی شیطان دین سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تذکروا، تو فوراً وہ ذکر کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، یکا یک ان کی آنکھیں دل کی کھول جاتی ہیں۔ تو یاد رکھنا، جب تک ذکر نہیں کرو گے، جب تک ذکر نہیں کرو گے، اس وقت تک گناہوں سے نہیں بچ سکتے، اس وقت تک عبادت کے اندر مزہ حاصل نہیں کر سکتے، اس وقت تک نماز، روزہ، تلاوت، کوئی بھی عبادت ہے اس کے اندر لذت حاصل نہیں ہو سکتی، یہ یاد رکھ لو۔ ذکر ہی ایسی چیز ہے جو عبادت کی لذت عطا کرتی ہے، ذکر ہی ایک ایسی چیز ہے جو گناہوں سے بچاتی ہے، ذکر ہی ایک ایسی نعمت ہے جو ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خود بخود شیطان کو دور کر دیتا ہے اور اس کو عبادت کی لذت عطا فرماتا ہے۔ اور جو لوگ ذکر نہیں کرتے، استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر مسلط ہو جاتے ہیں، فانساہم ذکر اللہ، پھر ان کو اللہ کا ذکر پورا کا پورا بھلا دیتے ہیں، خدا کے ذکر سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس ذکر کو قابو کر لو، اس ذکر کو پکڑ لو۔ تو آج محفل ذکر کا مقصد یہی ہے، واعظ و نصیحت کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، تھوڑی دیر کے لیے سارے حضرات پورے جوش و خروش کے ساتھ، بالکل جو ہے پوری توجہ کے ساتھ، مت شرماؤ، مت گھبراؤ، اور سارے کہو اللہ اللہ اللہ۔